الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبادت، اطاعت کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، اس کے حکموں کو ماننا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، موت پر اس کا خاتمہ نہیں ہو جانے کا، بلکہ موت کے بعد پھر ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جائیں گے، جس کو عالم آخرت کہیے گا۔ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ کا آرام دے، ہمیشہ کی راحت دے، اور ہمیشہ کے لیے اپنا پڑوس دے، اپنا دیدار اور اپنی زیارت عطا فرماوے۔ اس لیے اس دنیا میں ہمارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، ان میں سے کچھ تو فرض اور واجب ہیں جو بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں۔ ان کی مقدار، ان کی تعداد بہت کم ہے، تھوڑے۔ زیادہ تر ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو اللہ کا ثواب، اجر و انعام پاتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو بس محرومی تو ہے، لیکن کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا نہیں۔ ان میں سے ایک عبادت ہے، اللہ کا ایک حکم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذکر، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد۔ اللہ نے یہ عمل اور یہ عبادت ایسی آسان فرما دی ہے، ایسی آسان فرما دی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پاک ہو، یعنی وضو کے ساتھ ہو، با وضو ہو تب بھی، بے وضو ہو تب بھی، حتیٰ کہ اگر غسل واجب ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بس اس وقت قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، جب غسل واجب ہے تو اس وقت قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ذکر جب بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہر حالت میں لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی آسان عبادت بنائی، اور اس کا انعام جو بھی کچھ ہے وہ اب آپ کو میں پڑھ کر بتاؤں گا کچھ، اس واسطے کہ یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس پر انعام کیا ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھتے ہوئے انعام کی طرف سے تو ہم بے فکر ہیں کہ جو بھی کچھ ملے گا ہمارے وہم و گمان سے کہیں زیادہ ہی ملے گا۔ ہماری جو فکر ہے، ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے، جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ہم کریں کیسے جو اللہ کو پسند آ جائے، ہم کیسے کریں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ ہے اہم بات، یہ ہے۔ تو یہاں پر اب ذکر کے متعلق بتایا جائے گا۔ میرے دوستو، آپ بیٹھے توجہ سے سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ توجہ سے ہی سنیں گے آخر تک آپ۔ میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کچھ چیزیں تو ایسی بالکل عام ہوتی ہیں کہ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں،
لیکن جو کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں، بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں، ذرا وہ کچھ باریک سی باتیں ہوتی ہیں، ان میں دھیان سے سننے اور غور کرنے سے ہی وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اس کتاب میں بڑی اہم باتیں، بہت ضروری باتیں لکھی گئی ہیں جن کو دھیان سے سننا ہوگا۔ میں بھی الحمدللہ اور انشاءاللہ ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار کہوں گا تاکہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کثرت سے ذکر یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا، خوب ذکر کرنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہیں میں ایک اور بات بتلا رہا ہوں، وہ بھی دھیان سے سنیے گا۔ آج کل عام طور سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی، غیروں کے ذہن میں تو ہی، مسلمانوں کے ذہن میں بھی، بلکہ دیندار لوگوں کے ذہن میں بھی کامیابی کا مطلب یہ رہ گیا کہ کاروبار چلے اور خوب چلے اور دولت کے انبار لگ جائیں، اور کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو چاہیں بس وہ ہو جائے، کوئی رکاوٹ کہیں پیش نہ آوے۔ اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو نہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بات مغرب کے بعد ہوگی تفصیل سے۔ اب تو بس میں اتنی بتا دیتا ہوں کہ کامیابی کا مطلب سمجھ لیجیے خوب اچھی طرح۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی ہدایت کے ساتھ جیئیں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندہ رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندہ رہیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ زندہ رہیں۔ اس دنیا میں کامیابی یہ ہے، اس دنیا میں کامیابی یہ ہے جی۔ اور مرنے کے بعد کامیابی کیا ہے؟ مرنے کے بعد کامیابی یہ ہے کہ اس زندگی میں جو کچھ کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے، اللہ کی اطاعت عبادت میں کمی رہ گئی، اخلاص میں کمی رہ گئی، یا کچھ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جو کام کرنے کے سے ہمیں منع کیا تھا، جن کاموں سے ہمیں روکا تھا وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے اور ہمیں اس پر سزا نہ دے، جہنم سے بچا کر سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ تو ان ساری باتوں کو میں 2 لفظوں میں کہوں، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ بات تو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، کہ مختصر کہہ رہا ہوں۔ نظر کا فرق ہے، نگاہ کا فرق ہے۔ جس کو ہم لوگوں نے کامیابی سمجھ رکھا ہے، اور وہ وہی دولت کے انبار، دولت کے ڈھیر، کاروبار کی بہتات، مکان، گاڑی، یہ وہ فلاں فلاں۔ جی ہاں، جی دیکھو، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی بات سے زیادہ صحیح بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی بات تو ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ ہاں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم
انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. ان کے مال اور ان کی اولاد، مال اور اولاد میں بس ساری چیزیں آ گئی، کو دیکھ کر تمہیں حیرت نہ ہو، تمہیں تعجب نہ ہو. اتنے بڑے بڑے کاروبار، اتنا شاندار مکان، ایسی خوبصورت اولاد، ایسی کامیاب اولاد، ایسی عہدوں والی تعلیم والی اولاد، یہ دیکھ کر تمہیں تعجب نہ ہو. اللہ رب العزت نے یہ اولاد اور یہ مال ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں ان کو سزا دے، عذاب دے. مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے، سزا دے. اور دنیا میں سے یہ اس حالت میں جامیں، ان کی روح اس حالت میں نکلے کہ یہ کافر ہوں، تاکہ پھر آخرت کی سزا پوری پوری بھگتیں. تو مال و اولاد یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. چلو اچھا، ایک بات اور ذہن میں آئی، اسے بھی بتاؤں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھائی اگر ایسا ہو جاوے، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے دیں کہ ہم اس کی اطاعت عبادت میں زندگی گزاریں، اس کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مال اور اولاد بھی دے دے، تو اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ دے دے، ایسا کر دے وہ. تو میرے دوستو سنو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. مال و اولاد کی تاثیر ہے اللہ سے غافل ہونا، اس کا اثر ہے اللہ سے غافل کر دینا. عام طور سے ایسا ہوتا نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سب کا حاصل ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارے مال تمہاری اولاد غافل نہ کر دے. اس سے پتہ چلا ہے کہ مال اور اولاد میں تاثیر ہے، اس کا اثر ہے اللہ سے غافل کر دینا. اور یہ ایسی بات ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کے نظارے ہر طرف نظر آ رہے ہیں. جی، بات جب شروع ہو گئی تھی تو ادھوری نہ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. اگر تم تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس سے تم پہ کوئی خطرہ نہیں، مجھے اس سے کوئی اندیشہ نہیں. ہاں مجھے اندیشہ اس سے ہے کہ تمہارے پاس مال کی بہتات ہو جاوے اور پھر تمہارا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جاوے، مقابلہ آرائی شروع ہو جاوے. میری گاڑی ایسی ہے، میرا مکان ایسا ہے، میری فیکٹری ایسی ہے، اس کا اتنا بیلنس ہے،
اس کی پوری ملکیت اتنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کمپٹیشن شروع ہو جائے۔ تو اس طرح اگر ہو گیا تو جیسے پہلی امتیں اس تنافس اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ تو نظر اس پر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے کس حد تک بچتے ہیں۔ اور دوستو یہی کامیابی ہے، اور ذکر اس کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر جہاد، صدقات اور خیرات سب سے افضل ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ یہ تو انہوں نے فضیلت بیان فرما دی، اور بس اتنی۔ اب آگے جو بیان کر رہے ہیں اس کو میں پہلے آپ کو سمجھاؤں کم الفاظ میں اور آسان الفاظ میں۔ ذکر ہمیں کب تک کرنا، ذکر ہمیں کب تک کرنا ہے، اور ذکر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے ذکر کے عادی ہو جاویں، اتنے عادی ہو جاویں اور اس حد تک عادی ہو جاویں کہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں جاری رہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ لیکن یہ ذکر کا ادنا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے اور ادنا درجہ ہے۔ یہ ابھی ہم ذاکر نہیں بنے، اللہ کو یاد رکھنے والے نہیں بنے، بلکہ زبان کے کثرت سے ذکر کرنے کے بعد پھر دل ذاکر بنے گا، پھر دل ذاکر بنے گا۔ اور جس طریقے سے زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں حرکت کرتی رہے، ایسے ہی ہر وقت دل اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا۔ کہ ابھی بھی نہیں بات بنی، ابھی بھی یہ درمیانی درجہ ہے۔ اور مطلوب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے؟ یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دھیان قائم ہو جاوے، ایسا دھیان قائم ہو جاوے کہ وہ کسی گھڑی، ایک لمحے، ایک پلک جھپکنے کے لیے ہم غافل نہ ہوں، ہم اس سے غافل نہ ہوں۔ یہ 3 درجے میں نے بتائے، اور میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتائے۔ اب آپ کتاب میں سے سنو، یہ بھی بات سمجھ میں آوے گی، اور بات دوبارہ سننے سے اور ذہن میں بیٹھے گی، اور سہبارہ کہنے کی ضرورت پڑے گی تو پھر میں سہبارہ کہوں گا۔ ذکر الہی کے لیے ایک مغز ہے اور 3 چھلکے ہیں۔ مغز یعنی گری وہ تو اپنی ذات میں مقصود ہے، مگر چھلکا مقصود نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مغز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور مغز تک اور گری تک پہنچنے کا سبب ہے۔ پہلا درجہ صرف زبان سے ذکر کرنا ہے، دوسرا درجہ دل سے ذکر کرنا اور اس کا عادی ہونا ہے۔ یاد رکھو کہ دل کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ فکر اور خیالات کی کثرت میں پڑنے سے
پریشانی ہوتی ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ اس کی پسندیدہ غذا یعنی اللہ کا ذکر اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو۔ یہ دوبارہ کہتا ہوں، ذکر کا ایک درجہ زبان سے ذکر کرنا، اور ذکر کا دوسرا درجہ دل کو ذکر کا عادی بنا لینا۔ یہ دو بات بتائی آپ کو۔ اس کے ساتھ پھر ایک بات اور بتا دی جو بہت نفع کی ہے، بہت کام کی ہے۔ آدمی خاص طور سے تنہائی میں اور عموماً ہر وقت ایک سوچ میں، ایک فکر میں، ایک رنج میں، ایک غم میں مبتلا رہتا ہے۔ میری تو تندرستی خراب ہے، میرا تو اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، میں جو چاہوں وہ ہوتا ہی نہیں، میرا تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ بس نہ معلوم کیسے کیسے غم، کیسے کیسے رنج، اور کہاں کہاں تک کے خیالات اس کو آتے رہتے ہیں۔ اور یہ خیالات اتنے آتے ہیں کہ دل و دماغ پر یہ مسلط ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے، ہر وقت اسی سوچ و فکر میں رہتا ہے۔ اور جب یہ اس کے دل و دماغ پر بہت غالب آ جاتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں ٹینشن ہو جاتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں پھر ڈپریشن ہو جاتی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل بھی کمزور اور دماغ بھی کمزور، اور ہر وقت رنج و غم اور صدمے میں مبتلا۔ کمزوری روز بروز بڑھے گی۔ جب دل دماغ سے پریشان رہے گا تو اس کو کسی چیز میں اطمینان نہیں ہوگا، کہیں سے اس کو اطمینان نہیں آئے گا، بلکہ جھنجھلاہٹ، غصہ بڑھ جائے گا، جس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ دوست احباب سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا، گھر میں جھگڑا کرے گا، پڑوسیوں سے جھگڑا کرے گا، گاہکوں سے جھگڑا کرے گا۔ دیکھو دوستو، کتنے لوگوں کی یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ پھر مصیبت یہ کہ کوئی شیطان انسانوں میں سے یا جنات میں سے اس کے دماغ میں بات بٹھا دیتا ہے کہ تیرے اوپر تو کچھ کروا دیا کسی نے، تیرے اوپر تو جادو ہے، تیرے اوپر تو اوپرا اثر ہے۔ یہ رنج و غم اور یہ صدمہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آنے کا میرے بھائی، کوئی سا ٹیسٹ کروا لیو، کوئی سا الٹرا ساؤنڈ کرا لیو، دماغ کا کرا لیو یا دل کا کرا لیو، کہیں میں نہیں آنے کا یہ۔ جی پھر یوں ہی کہو گے جی سارے ٹیسٹ کرا لیے، باقی بیماری جاتی نہیں۔ جی اور پڑھ کے ان عاملوں کے چکر میں اپنی رہی صحیح زندگی بھی برباد کرو گے، رہے سا سکون بھی برباد کرو گے، اور جو کچھ اپنے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ بھی برباد کرو گے۔ یہ سارا کا سارا مسئلہ اس رنج اور غم اور خیالات اور فکر کی بنا پر ہے۔ یہ اس کے علاج تو بہت ہیں، یہاں جو علاج بتایا گیا ہے وہ بتاؤں میں آپ کو، اور یہ بات اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اپنی اس بیماری کا علاج بھی معلوم ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک بات سوچو، غور کرو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس طرح کا رنج و غم کر کے کچھ حاصل ہو جائے گا؟ کاروبار بڑھ جائے گا،
تجارت بڑھ جاوے گی، نوکری مل جاوے گی، غیب سے چھت پاڑ کر اللہ دے دے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ علاج ایسا کرو کہ یہ تفکرات ہیں، سوچ فکر ہے، یہ تو دل سے ہٹ جاوے، اور اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ کہ بھائی اللہ کی روزی تلاش کرو، اپنے کاروبار میں لگے رہو۔ تو اس کا ایک علاج اور بہترین علاج یہ ہے کہ دل کو اللہ کی یاد میں رکھو، تاکہ رنج غم، خیال، تفکرات، سوچ فکر سے بچا رہے، اور وہ کمزوری، وہ پریشانی جو ان خیالات اور فکر کی وجہ سے آ رہی ہے وہ نہ آوے، اور اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ دوبارہ پڑھوں گا بھائی، اس کو اچھی طرح سنیے۔ اور دوسرا درجہ دل سے ذکر کرنا ہے، اور تکلف کے ساتھ زور زبردستی کر کے دل کو ذکر کا عادی بنانا ہے۔ دیکھو یہاں لکھا ہے، یہاں تو الفاظ دوسرے لکھے ہیں، اور جبرن بتکلف اس کو ذکر کا عادی بنانا ہے۔ اس کو بھی یاد رکھیو، اس کو بھی یاد رکھیو۔ تھوڑے سے دن ذکر کیا پھر چھوڑ دیا، اجی جی نہیں لگتا ذکر میں، اجی بڑا زور پڑتا ہے ذکر میں، اجی بس کیا کروں، دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے جی، اجی ناغا ہوتا رہتا ہے جی، بس یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے جی۔ جو کچھ آپ کو پیش آ رہا ہے یہ سب کو پیش آتا ہے، جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب کو پیش آتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنی طبیعت پر زور ڈال کے، مشقت برداشت کر کے کچھ دن تک ذکر کرو، جی چاہے نہ چاہے، مزہ آئے نہ آوے، خیالات یکسو ہی ہو یا نہ ہو، چاہے ادھر ادھر کے کتنے بھی خیال آتے رہیں، ذکر میں ذکر کرو۔ اس طریقے سے پھر ذکر کے عادی ہو جائیں گے اور دل ذاکر ہو جائے گا۔ خوب بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائیوں؟ ہاں، یہاں ایک بات اور سمجھو، ہم لوگ بہت جلد دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، بہت ہی جلد دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، کم علم کی وجہ سے۔ تھوڑے سے دن ذکر کی عادت ہو گئی، تسبیح ہاتھ میں لے کے گھومنے لگے، بس اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ تو بڑا ولی اللہ ہو گیا، ہر وقت تو ذکر میں لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ زبان سے ذکر کی بھی پابندی سے ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، پہلے ہی درجے میں ہے بھی تو۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے ذکر، دل کا ذکر، اور دل سے ذکر کا عادی ہو جائے، اور وہ بھی محض ذریعہ درجہ ہے، چھلکا ہے۔ یاد رکھو، دل کو اس کی حالت پر نہ چھوڑا کرو، پڑھ کے آنکھ بند کر کے نہ معلوم کیا سوچ رہے کیا کھچڑی، خیالی کھچڑی پکا رہے، خیالی پلاؤ پکا رہے، نہ ایسا نہ کیا کرو۔ یہی ہے دل کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا، اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ابھی آپ کو بتایا گیا۔ پہلے آپ منصوبے بنائیں گے، یہ ہو، ایسا ہو، ایسا کروں گا، اور پھر ان میں ناکامی ہوگی تو پھر رنج غم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو دل کو اس کی حالت پر نہ چھوڑو، کیونکہ اس کو فکر اور خیالات میں پڑنے سے پریشانی ہوتی ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس کو اس کی پسندیدہ چیز یعنی اللہ کا ذکر اس کے حوالے کر دو، تاکہ اس کو اطمینان حاصل ہو۔
تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر الہی دل میں جگہ کر لے اور ایسا گڑ جاوے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جاوے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر الہی دل میں جگہ کر لے اور ایسا گڑ جائے کہ اس کا چھڑانا دشوار ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے درجے میں جس طرح دل کو ذکر کی عادت ڈالنے میں دقت پیش آئی ہوئی تھی، اسی طرح تیسرے درجے میں دل سے ذکر اللہ کی عادت چھڑانا اس سے زیادہ دشوار ہو جائے. یہ ہے دوستو. اس کے بعد اگلی جو بات ہے اس کے لیے تھوڑے سے انہوں نے الفاظ بھاری کر دیے ہیں، الفاظ بھاری کر دیے ہیں، لیکن خیر جو بھی کچھ ہوگا. اب یہ 3 درجے ہیں جو ذریعہ ہیں. اصل ذکر کیا ہے؟ بس اصل ذکر یہ ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. بس یہ ہے. چوتھا درجہ جو مغز ہے اور اپنی ذات میں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ذکر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، بلکہ اللہ تعالی کی ذات ہی رہ جاوے، کہ دل اسی کی طرف توجہ کرے اور اس کو اپنی خبر بھی نہ ہو. بس یہ ہے جی، وہ ایک دھیان رہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہر وقت اللہ کا، گویا کہ اللہ سامنے رہنے لگے. بس کیا منٹ ہیں اذان میں؟ اچھا آدھا گھنٹہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اب دوستو اس کو میں ایک مثال سے بتاؤں گا، مثال سے، اور وہ بات آسانی سے سب کے سمجھ میں آ جائے گی. خدا نہ کرے کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب ہر وقت اسی کی سوچ اور اسی کا دھیان رہتا ہے. آتے ہیں، ارے بھائی جو اللہ کے ہاں منظور تھا ہو گیا، جتنی اس کی عمر تھی، جتنی عمر لے کے آیا تھا اتنی پوری کر دی، اس میں تو کسی کا بس نہیں چلتا. اجی بس کیا کروں، دل سے اترتا ہی نہیں، کسی گھڑی اس کا خیال، اس کا دھیان جاتا ہی نہیں. یہ بات آدمی کہتا ہے، بس اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کے سامنے رہتا ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور ہر وقت اللہ کا ایک دھیان باقی رہتا ہے، چاہے زبان سے وہ ہر ذکر کرے یا نہ کرے. چلو جی اس میں ہی چھوڑ رہا ہوں. اب آپ میں سے سب طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عام آدمی بھی، ذکر و شغل میں رہنے والے صوفیہ اور سالکین بھی. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچیں گے، یہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے یہ بتاتا ہوں. اور یہ سب سے اہم ہے. آپ سب کو کچھ نہ کچھ ذکر بتایا گیا ہوگا. مثال کے طور پر یہ تو سب کو بتایا گیا ہوگا کہ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صبح شام پڑھیں یا ایک وقت پڑھیں، اگر فرصت نہیں ہے تو ایک وقت پڑھیں. ایک تو یہ بات بتائی گئی ہوگی، نہیں بات بتائی گئی ہو تو آج بتائی جا رہی ہے سب کو. ایک بات. نمبر 2، اسی کے ساتھ 3 تسبیح کسی وقت فرصت میں، تنہائی میں بیٹھ کر
پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 تسبیح اس طرح پڑھ لیا کرو۔ اور اس سے زیادہ ابھی اپنے دل دماغ پر زور نہ ڈالو، ابھی اس کو ذکر سے دلچسپی نہیں ہوئی ہے، لذت نہیں آئی ہے۔ اگر تم اس پر ابھی زیادہ زور ڈالو گے تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے، بس اتنا ذکر کرو۔ ہاں اس سے الگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر کسی تعداد کے، بغیر ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہو۔ مثلا کلمہ پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھو، یا حی یا قیوم پڑھو، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پڑھتے رہو تعداد کے بغیر۔ یہ بڑی آسان بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر اس کی آپ تعداد مقرر کر لو گے تو دماغ پہ بوجھ رہنے لگے گا۔ نہیں، کوئی تعداد نہیں، بلا تعداد کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو جتنا بھی ہو جائے۔ جب غفلت ہو گئی، اور جب دھیان آیا ذکر شروع کر دیا، جب غفلت ہو گئی، جب دھیان آیا ذکر شروع کر دیا۔ ایک تو یہ کام کرو، اور یہ کام کرو، اور جب دیکھا آپ نے کہ میں اس کو بلا تکلف کرنے لگا ہوں، پھر بتاؤ ہم کو، اتنا ذکر بتایا گیا تھا اور میں کر رہا ہوں، اور اب میری یہ حالت ہے، تو پھر اس سے آگے بتائیں گے آپ کو کہ اب تم اتنا کرو۔ پھر جب اس کی تمہیں عادت ہو جاوے پھر بتاؤ، بتاتے رہو، پھر بتائیں گے کہ اب آگے اس طرح کرو۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز آپ اس درجے تک پہنچ جائیں گے جو درجہ آپ کو بتایا۔ کیا؟ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، دل میرا ہو جا ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ یہ تو ان کو بتایا، وہ اس طرح کرتے رہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو ہم نے 12 تسبیح بتائی ہوں گی، وہ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، اور وہ 12 تسبیح پڑھتے رہے جنہوں کو بتا رکھا۔ یہ اس کے ساتھ 5 منٹ 7 منٹ 2 طرح سے ذکر کر لیا کرو، تو اس میں بڑی آسانی سے جلدی سے وہ حالت حاصل ہوتی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر سنا جو مقصود ہے۔ نمبر 1 یہ آسان ہے، اس طرح سے جب کہیں گے اللہ ہو، اللہ ہو، سانس اوپر کو لیں گے اللہ، باہر کو لیں گے ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اس میں چونکہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر اس طرح کر لیا، پھر ایک اس سے بھی آسان ہے، وہ اس میں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے، وہ اس سے بھی آسان ہے۔ وہ آسان ہی ہے، 2 درجہ یہ ہے، نہ تو زبان کو حرکت دو، بالکل زبان کو بالکل تالو سے لگا لو، اور دل سے کہو اللہ اللہ،
عادت ہو جائے گی، کچھ ہی دنوں کے بعد ہو جائے گی، جلدی عادت ہو جائے گی اس کی۔ اللہ اللہ، یہ ہیں دوستو ذکر کے طریقے۔ ذکر کے طریقے اور ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں۔ جو آگے بڑھتے رہتے ہیں، اپنی حالت بتاتے رہتے ہیں، ان کو بتایا جاتا رہتا ہے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ جو بتاویں ہی نہ، جو ذکر بتایا گیا وہ کریں ہی نہ، اگر کر رہے ہیں تو بتاتے نہیں اپنی حالت، تو بس وہ تو وہیں رہیں گے جہاں ہیں۔ یہ 3 طریقے بتائے، اور ایسے آسان جن کو آپ میں سے ہر ایک کر سکتے ہیں۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور سنو دوستو، میں تو آپ کو یاد کرتا رہوں اور آپ مجھے یاد نہ کریں تو دوستی کبھی نہیں ہونے گی۔ اور جتنا میں آپ کو یاد کرتا ہوں اس سے آدھا آپ مجھے یاد کرنے لگے تو میری تو اور دوستی اور محبت بڑھ جائے گی، اور میری محبت دیکھ کے پھر آپ کی بھی محبت بڑھ جائے گی۔ یہ ہے فطری سی بات ہے، یہ فطری سی بات ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، وہ تو اپنی جگہ بالکل پکی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو اور وہ ہمیں یاد نہ کرے، ہم سے محبت کرنے کے بجائے ہم سے ناراض ہو، تو پھر یہ ذکر جلدی اثر کرے گا۔ اور اگر ہم اسے ناراض ذکر بھی کرتے رہے اور اس کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے رہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے کا، بہت کم اثر اس کا ظاہر ہوگا۔ جس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں گناہوں سے بچنا، اور یہ لفظ سن کر بس ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کیسے بچیں، بچا نہیں جا سکتا گناہوں سے، تو تسبیح جتنی چاہے پلٹوا لو، لیکن گناہوں سے بچنا بڑا دشوار۔ لیکن گناہوں سے بچے بغیر نہیں کام چلنے کا۔ تو اب میں نے آخری بات آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر ذکر کی کثرت کے ساتھ ہم گناہوں سے بچیں تو اس کا اثر بہت جلدی ظاہر ہوتا ہے، بہت جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ اور گناہوں کے ساتھ ذکر کا اثر تو اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں حالانکہ وہ اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مقبول سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس ذکر کے ساتھ گناہ چھوڑنا۔ بس اب میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، اور یہ میں نے اگرچہ آدھا پڑھا ہے اس میں سے، لیکن پورا ہی پڑھ دیا۔ انشاءاللہ اگلے مہینے اس سے اگلی بات شروع کریں گے ہم۔ یہ میں نے پورا ہی پڑھ دیا، پورا ہی آپ کو بتا دیا، آگے کو مشکل ہے۔ اب جس کا وضو نہیں ہے وضو کر لیجئے۔